ظالموں کے نرغے میں ہیں۔ جناب زینب ارشاد فرماتی ہیں وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، اس سے ہم اور آپ کیا سمجھیں؟ اتنی مصیبتوں میں گرفتار ہونے کے باوجود کہ بھرا گھر لٹ گیا، بھرے گھر نے قربانی پیش کر دی، بھرا گھر شہادت کے درجے پر فائز ہو گیا، بیویوں کی ردائیں چھین لی گئیں، بچیوں کے رخساروں پر تماچے لگائے جا رہے ہیں، گوشواروں کو چھینا جا رہا ہے، لیکن ایسے عالم میں بھی جناب زینب کیا کہتی ہیں وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا، میں نے کربلا کو نہیں پایا، میں نے کربلا کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ کیا اس کی زیبائی کو دیکھا، اس کے جمال کو دیکھا، اس کی خوبصورتی کو دیکھا۔ یعنی کیا بیان کرنا چاہ رہی جناب زینب کبریٰ؟ عزیزوں ہمیں یہ نہیں دیکھنا، ہمیں جلے ہوئے خیموں کی طرف نہیں دیکھنا ہے عزیزوں، ہمیں اگر کربلا کی زیبائی کو دیکھنا ہے، ہمیں اگر کربلا کے جمال کو دیکھنا ہے تو ہمیں علی اصغر کے اس تبسم کی طرف نگاہ ڈالنی ہوگی کہ 3 بھال کا تیر ہے، گلے میں پیوست ہو گیا، لیکن علی اصغر نے جان دی تو کس عالم میں دی، لبوں پہ مسکراہٹ ہے۔ یہ کربلا کا جمال نہیں ہے تو اور کیا ہے عزیزوں؟ زیبائی کی بھی کئی قسمیں ہیں، 4 قسمیں تقریباً اگر قرآن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو زیبائی کی بنتی ہیں۔ کون کون سی؟ ایک تو ہوتی ہے زیبائی ظاہری، ایک ہوتی ہے زیبائی آزمائشی، ایک ہوتی ہے زیبائی کیفری، ایک ہوتی ہے زیبائی مانوی۔ زیبائی ظاہری کیا ہے؟ یعنی انسان اپنے آپ کو ظاہراً آراستہ کرے، اچھا لباس پہنے، اچھی سواری رکھے، اچھا عطر لگائے، وہ تمام تر کاموں کو انجام دے کہ جس کے ذریعے سے بہترین زیباتر انسان ہو سکتا ہے، یہ ہے زیبائی ظاہری۔ زیبائی آزمائشی کیا ہے؟ پروردگار عالم نے انسان کو وہ تمام تر نعمتوں سے نوازا ہے کہ جس کی اسے ضرورت تھی، چاہے وہ اس کی زوجہ ہو، چاہے وہ اس کے والدین ہو، چاہے اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہو، پروردگار عالم نے اس کو تمام نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن وقت پڑنے پر اسی انسان کو ان تمام نعمتوں کو چھوڑنا ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ زیبائی آزمائشی ہے۔ زیبائی کیفری کیا ہے؟ سب سے بری صفت ہے اگر کسی انسان کے اندر، یہ زیبائی نہیں ہے بلکہ یہ برائی ہے اگر کسی انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ انسان اپنے ذاتی مفاد کے لیے ایسے کاموں کو انجام دے کہ جس سے عوام تو خوش ہو، پبلک تو خوش ہو، لیکن خدا نہ خوش ہو، خدا ناراضی ہو۔ میں ایسا نقطہ بیان کر دوں کہ جس سے پبلک خوش ہو جائے، میں ایسی مجلس پڑھ دوں کہ جس سے پبلک خوش ہو جائے، جس نے ہمیں بلایا ہے وہ لوگ خوش ہو جائیں، بھلے خدا خوش ہو یا نہ ہو، خدا راضی ہو یا نہ ہو، ہمیں اس کی پرواہ نہ ہو۔ یہ کیا ہے؟ زیبائی کیفری۔ زیبائی مانوی جس کو بیان کرنا مقصود ہے، اور یہی زیبائی مراد تھی جناب زینب کبریٰ کی۔ جناب زینب کبریٰ نے وَمَا رَأَيْتُ إِلَّا جَمِيلًا زیبائی مانوی کو مصداق قرار دیا تھا۔ یہاں پر جناب علی اصغر نے لبوں پہ تبسم لا کر بتا دیا کہ کربلا ہمارے لیے کوئی مصیبت نہیں تھی، بلکہ ایک زیبائی تھی، ایک خوبصورتی تھی، ایک جمال تھا۔ یہی نہیں، ہر موقع پر جناب زینب نے آگے بڑھ کر جنازوں کا استقبال کر کے یہ بتا دیا، اور گریہ زاری نہ کر کے یہ بتا دیا کہ یہ ساری قربانیاں اللہ کی رضا کے لیے ہیں۔ یہ زیبائی مانوی ہے عزیزوں۔ ایسی خاتون کہ جس نے کربلا میں 4 بیٹوں کو قربان کر دیا، جناب ام البنین، جب حضرت علی علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے، شہادت کے درجے پر فائز ہوئے ہیں، تو آپ کے 4 بیٹے جو ہے کم سن تھے۔ تنہا حضرت عباس 15 یا 16 سال کے تھے، لیکن جب خدا کی خوشنودی کی بات آئی، جب رضایت الہی کی بات آئی، جب وقت کے امام کی حفاظت کی بات آئی، تو اس خاتون نے
गुरेज नहीं किया, अपने चारों बेटों को अल्लाह की राह में कुर्बानी देने से नहीं रोका। फितरत का तकाजा यह है कि जब शौहर इस दुनिया से चला जाता है तो तन्हा जो उम्मीद होती है वो बेटा होता है, लेकिन उम्मुल बनीन ने परवाह नहीं की, चार के चारों बेटों को कुर्बान कर दिया अल्लाह की राह। ये ज़ीबाई नहीं है तो और क्या है, ये जमाल नहीं है तो और क्या है अजीज। यही नहीं, हबीब इब्ने मज़ाहिर मुस्लिम इब्ने औसजा के पास आते हैं, आखिरी वक्त है, हालत इस्तराब में है, जान निकलने वाली है। आप सवाल करते हैं क्या है मुस्लिम, तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश तो नहीं है, कोई बात कहना तो नहीं चाहते हो? कहते हैं मेरी जान आप पर और इमाम हुसैन पर फिदा हो, मेरे मौला पर मेरी जान फिदा हो। ये ज़िबाई, ये ज़ाहिद मानवी नहीं है तो और क्या है अजीजों, ये जमाल नहीं है तो और क्या है। इमाम हुसैन अंसार में से एक के पास आते हैं, आखिरी वक्त है, सवाल करते हैं तुम्हें कुछ कहना तो नहीं है? वो कहते हैं नहीं, क्या मैंने आपके साथ वफा कर दी? अरे रसूल खुदा के बेटे, क्या आप मुझसे राजी हैं? रसूल खुदा कहते हैं तुम मुझसे पहले जन्नत में जाने वाले हो। ये ज़िबाई मानवी नहीं है तो और क्या है अजीजों, ये खूबसूरती नहीं है तो और क्या है अजीजों, ये जमाल नहीं है तो और क्या है अजीजों।